خطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے وہ رنگ لائی ہے تیری رحمت سر محشر کے بے زباں بھی ترسنے لگے خطا کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب قبلتین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں رزق حلال کا ذکر فرما رہا ہے۔ پرفتن دور ہے، فتنے کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے آدمی تک ہر انسان کمانے پہ زور دے رہا ہے۔ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہے میرا مال زیادہ ہو جائے، میری دولت زیادہ ہو جائے، میری جائیداد زیادہ ہو جائے، میرا مال بڑھ جائے، میرے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑیاں موجود ہوں، بنگلے موجود ہوں، کوٹھیاں موجود ہوں، برادری میں میرا نام بڑا ہو جائے، میرا مرتبہ بلند و بالا ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کمانے کا ہر بندہ سوچ رہا ہے، لیکن مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ جو کما رہا ہے آیا وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ اللہ تو قرآن پاک میں کئی مقام پہ رزق حلال کا ذکر فرماتا ہے اور کئی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مسلمان پہ فرض ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کے بعد رزق حلال کمانا اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلانا یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس مسئلے کو اتنا ہلکا جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی کا گھوڑا تھا، 18 کے 17 جنگوں پہ وہ اپنے گھوڑے کو لے کر گیا، جس سمت کی طرف گھوڑے کو دوڑاتا گھوڑا اس کی مطابقت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا۔ ایک جنگ ایسی بھی زندگی کی آئی کہ گھوڑے نے اس کی فرما برداری کرنا چھوڑ دی، تو اس نے گھوڑے کی طرف مخاطب ہو کر کہا میں نے تجھے چارہ بھی دیا ہے، میں نے تجھے پانی بھی پلایا ہے، آج ایسی کون سی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میری اطاعت نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے اس گھوڑے کو زبان دی تو اس نے زبان سے کہا اے ناداں انسان، 17 جنگوں میں تو مجھے حلال کا گھاس کھلاتا رہا، میں تیری فرما برداری کرتا رہا، آج صبح جو تو نے مجھے چارہ کھلایا تھا وہ حرام کا تھا، حرام
کھلا کے کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ ہم تمہاری جو ہے فرما برداری کریں گے۔ وہ کہتے ہیں آج اولاد نافرمان ہو گئی ہے، چھوٹے نافرمان ہو گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین نے انہیں حلال کھلانا چھوڑ دیا ہے۔ آج انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی۔ اس سے پہلے میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حلال تھوڑا بھی ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، کہ حرام جتنا بھی زیادہ ہو، جتنا بھی انسان کما لے، اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، کہ انسان کا دل کالا اور انسان کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ بلا تمثیل حضرت ابو ہریرہ مدینہ طیبہ کے مفتی ہیں، آپ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے ایک دن میں مسجد نبوی کی گلیوں میں لیٹا ہوا تھا، تو میں اس لیے لیٹا ہوا تھا شاید کوئی صحابی گزرے، شاید کوئی اللہ والا گزرے، میں اس سے قرآن کے بارے میں پوچھوں گا۔ جب وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھے گا، میری بھوک دیکھے گا، شاید وہ مجھے اپنا مہمان بنا لے، شاید آج کی رات وہ میری مہمان نوازی کر دے۔ آپ کہتے میں گلی میں لیٹا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق آئے، میں نے کہا قرآن کی فلاں آیت، انہوں نے مجھے آیتوں کا جواب دیا لیکن انہوں نے کھانے کا نہ پوچھا۔ آپ کہتے ہیں حضرت عمر پاک گزرے، میں نے ان سے قرآن کی چند آیتوں کے متعلق پوچھا، انہوں نے آیتوں کے متعلق جواب دیا لیکن انہوں نے بھی کھانے کی دعوت نہ دی۔ آپ کہتے ہیں یکے بعد دیگر کئی صحابہ کرام گزرتے رہے، ہر ایک صحابی سے قرآن کے بارے میں پوچھتا رہا، قرآن کا وہ جواب دیتے رہے، کھانے کی دعوت نہ دی۔ کیوں؟ علماء فرماتے نبی بھی بھوکے تھے، تو نبی کے سارے صحابہ بھوکے تھے۔ یہ آج کا مسلمان ہے، صبح ناشتہ بھی کرتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھاتا ہے، رات کا بھی کھانا کھاتا ہے، پھر بھی اس مالک کے گلے شکوے کرتا ہے، اس مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کوہ طور پہ جا کے، اللہ تیری کائنات میں سب سے عظیم اور سب سے محبوب بندہ کون سا ہے؟ فرمایا موسیٰ میرا سب سے بڑا محبوب بندہ وہ ہے جب نعمت ملے شکر ادا کرے، جب مصیبت آئے تو مصیبت پر صبر کرے۔ ہم نے شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، اس لیے مصیبتوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اچانک اللہ کے نبی کا گزر ہوا، ابھی میں نے نبی پاک سے قرآن کی آیتوں کے متعلق نہ پوچھا، میرے اور آپ کے نبی مسکرائے، آپ نے کہا یا ابا ہریرہ وقلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں میرے نبی آج مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا آ میرے ساتھ عائشہ کے حجرے میں، آج محمد عربی تیری مہمان نوازی فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ حجرہ عائشہ میں داخل ہو گیا، تھوڑی دیر بعد کسی نے ہدیے کا دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، دودھ کا ایک پیالہ تھا کہ اچانک میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے جو طالب علم ہیں، یہ حضور علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ان طلباء کو بلا کے لاؤ، پہلے ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، اس کے بعد یہ دودھ ہم پیئیں گے۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، میں چلا گیا، کہ راستے میں سوچ رہا تھا یہ طالب علم ہے، یہ تو سارا کا سارا دودھ نوش کر دیں گے، ایک پیالہ ہے، اتنی کثیر تعداد میں طلباء ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں مجبور تھا کیونکہ میرے نبی کا حکم تھا۔ آپ کہتے ہیں میں اصحاب صفہ میں پہنچا، میں نے کہا طالب علموں اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ کہتے وہ طالب علم آئے، میں نے ایک کو پیالہ دیا، ایک نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو،
خدا کی قسم ایک پیالہ تھا، سارے کے سارے طالب علم سیراب ہو گئے۔ علماء فرماتے کیوں؟ حلال کا تھا۔ جو حلال کی چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتوں کو جمع فرما دیتا ہے، جو حرام جتنا بھی زیادہ ہو اللہ پاک اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ ایسی حدیث میں ملتا ہے، جابر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کی جو ہے وہ دعوت کی ہے، میرے اور آپ کے نبی نکلے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی چل پڑے، ایک سے لے کر تمام صحابہ کرام نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ پوچھا کھانا کتنا تھا؟ فرمایا ایک پیالہ۔ فرمایا صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا کم و بیش 1400۔ کہا 1400 کے لیے ایک پیالہ کیسے کافی ہوا؟ فرمایا حلال کا تھا، اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرما دی۔ وہ حلال کا اللہ اس میں جو ہے نا برکت فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، عرض کی اے اللہ میں تیرا نبی بھی ہوں تو میں کلیم اللہ بھی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا فلاں بازار میں جو قصاب ہے، کسائی ہے، وہ جنت میں آپ کا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے میں حیران ہو گیا، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں اللہ کا کلیم اللہ بھی ہوں، اور ایک کسائی کو، ایک قصاب کو میرا پڑوسی بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کا عمل ہی کچھ ایسا ہے، اگر یقین نہ آئے تو اپنی آنکھوں سے جا کے اس کا عمل تو دیکھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بازار میں گیا، صبح سے لے کر شام تک میں وہاں پہ کھڑا رہا، میں نے دیکھا کہ لوگ آتے تھے، وہ گوشت توڑتا تھا، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں میں تقسیم کرتا رہا، مجھے کوئی اس کا ظاہراً اچھا عمل نظر نہ آیا۔ جب شام کا وقت ہوا، جب وہ گھر جانے لگا، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، اپنے تھیلے میں ڈالا، اپنی دکان کو اس نے بند کیا۔ آپ کہتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، یہاں میرے جاننے والا کوئی نہیں، آج کی رات میں آپ کے گھر میں قیام کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہم مسافروں کی مہمان نوازی کرنے کا شوق رکھتے ہیں، آپ میرے ساتھ روانہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے سارے راستے میں اس کی زیارت کرتا رہا۔ آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ نے جنت بھی دی ہے تو جنت میں نبی کا پڑوسی بنایا ہے؟ آپ کہتے شام کا وقت ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اپنے ہاتھوں سے اس نے گوشت کو تیار کیا، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، ہر ایک کی بھوک کی وجہ سے زبان لٹک رہی ہے۔ جب کھانا تیار ہوا، اس نے لقمے بنا کے اپنے منہ میں ڈال کے چبھائے، اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں لقمہ ڈالا، بوڑھی ماں نے بدلے میں اسے کوئی الفاظ کہے جس سے وہ مسکرا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی یہ کون ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے تجھے ایسا کیا کہا ہے کہ تو سن کے مسکرا پڑا؟ اس نے کہا رہنے دو، یہ جب بھی کھانا کھاتی ہے اتنی بڑی دعا دیتی ہے، مجھے یقین نہیں کہ قبول بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا بتا وہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا جب بھی لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں یہ دعا کرتی اے اللہ میرا یہ بیٹا بڑا نیک ہے، قیامت کے دن جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا۔ کیوں؟ علماء فرماتے عمل صرف یہ نہیں تھا کہ ماں کی خدمت کرتا تھا، اس کا ایک عمل یہ تھا کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے رزق حلال کماتا تھا۔ ایک صحابی صبح سویرے جا رہا تھا نماز کے بعد، تو صحابہ کرام نے اس سے پوچھا اے صبح کی نماز کے بعد کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے۔ اس بات پہ اصحاب رسول ناراض ہو گئے کہ صبح کی نماز کے بعد تو تسبیح پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، ذکر کر، یہ کون سا ٹائم ہے کہ صبح کی نماز کے بعد تو رزق کمانے چلا گیا؟ تو اصحاب رسول نے جا کے شکایت کی اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس جوان کو بلاؤ۔ جب وہ جوان آیا آپ نے فرمایا تو صبح کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حلال روزی کمانے کے لیے صبح نکل جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ،
جو مسلمان صبح کی نماز پڑھے اور حلال رزق کی خاطر گھر سے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں گناہ معاف فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہودی صبح صبح جا رہے تھے، آج ہم برباد کیوں ہیں؟ 12 بجے دکان کھل رہی ہے، 11 بجے کاروبار کا افتتاح، اور اس میں برکت کیسے ہوگی؟ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورج کی کرنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی روزی کو نازل فرما دیتا ہے، لہذا سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے تم خدا کی زمین پہ پھیل جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تم تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ یہودی صبح کے بعد جا رہے تھے، حضرت عمر نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، نماز کے بعد فوراً کیوں اٹھ جاتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے نبی کا فرمان ہے جو بندہ صبح کے ٹائم کاروبار شروع کرے گا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے گا۔ خدا کی قسم ہم مسلمان تو نہیں ہیں، جب سے اس حدیث کو سنا ہے صبح کے ٹائم ہم نے کاروبار شروع کیا، اللہ نے ہمارے کاروبار کو مالا مال فرما دیا، روزی روٹی فرما دیا۔ پھر آپ نے حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جو باپ یا جو بیٹا یا میرا جو کوئی امتی رزق حلال کمانے کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے میں حلال کماؤں گا، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤں گا اور اپنی اولاد کو حرام سے بچاؤں گا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس امتی کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے نبیوں کو کیا حکم دیا، یا ایھا الرسول، اے رسولو، وَأَكُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ، پاکیزہ روزی کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، پھر نیک عمل کرو۔ پہلے روزی کا ذکر ہے، اس کے بعد نیک اعمال کا ذکر ہے۔ کہ ہم کہتے ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم حج ادا کریں گے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، اس کی ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، فرمایا جو بندہ حرام کا ایک قطرہ بھی کھا لے نماز اور روزہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی وجہ فرمایا حلال کھانے سے انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور دل جب نور علی نور ہوتا ہے اسے نماز کا کہنا نہیں پڑتا، وہ خود نماز پڑھتا ہے، اسے روزے پر لگانا نہیں پڑتا، وہ روزے کی پابندی خود کرتا ہے، اسے حج عمرے کی تعلیم دینی نہیں پڑتی، وہ حج عمرہ خود کرتا ہے۔ لیکن حرام کا اگر ایک درہم یا ایک دینار کھا لے اس کا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے۔ بنیادی وجہ ہے۔ آپ نے ایک مثال دی ہے، آپ نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے لیے گھر سے نکلا، اللہ کے لیے اس نے وضو کیا، اللہ کے لیے اس نے نماز پڑھی، اب نماز کے بعد وہ دعا مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو پاکستان میں بھی ایسا مالک نہیں ملے گا کہ مزدور مزدوری کرے اور شام کا ٹائم ہو جائے اور اپنے آقا سے اجرت طلب کرے کہ آقا دینے سے انکار کر دے کہ میں تیری مزدوری نہیں دیتا، اگر نہ دے تو ہم اپنے پاکستان میں اسے گھٹیا انسان سمجھتے ہیں۔ وہ وعدہ اللہ شریف ایک بندہ فجر بھی پڑھ رہا ہے، ظہر بھی پڑھ رہا ہے، عصر بھی پڑھ رہا ہے، مغرب اور عشاء کا بھی پابند ہے، دعا مانگتا ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ علماء فرماتے جو بندہ حرام کماتا تے حرام کھاتا ہے، اگر کعبے میں بھی بیٹھ کے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ سے کعبے آیا، اس نے کہا پاک موسیٰ میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، تورات انجیل کی تلاوت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، رات کو کھڑے ہو کر قیام بھی کرتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔
میرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آج کے بعد میں تمہیں دعا کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ ہماری شریعت محمدی میں دعا کا طریقہ یہ ہے، جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے 7 مرتبہ کم و بیش آپ نبی کی ذات پہ درود پڑھیں۔ یہ اول آخر ایک بار نہیں ہے، کم و بیش 7 مرتبہ آپ درود پڑھیں۔ جو چیز آپ نے مانگنی ہے 7 مرتبہ مانگے، 7 مرتبہ سے ادنا درجہ ہے 5 مرتبہ مانگے، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ مانگے۔ کہ ہماری دعا صرف ایک بار ہوتی ہے۔ اور مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو یوں مانگ رہا ہے یہ طریقہ جائز نہیں ہے، نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ جو یوں کر کے کھڑا ہے یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے، جو یوں کر کے کھڑا ہے یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے۔ علماء فرماتے یہ طریقہ ہے، دونوں ہاتھ جوڑے تھے ایک دل کی طرف ہو۔ کیوں؟ فرمایا جو دل سے مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا آنکھ میں آنسو ہو، طبیعت میں آزی انکساری ہو، علماء سے پوچھا اگر آنسو نہ آئے، فرمایا آنسو والی شکل تم بنا دو، دعا اللہ تمہاری قبول فرما دے گا۔ فرمایا پھر 7 مرتبہ نبی پہ درود پڑھو، جو چیز مانگنی ہے 7 مرتبہ مانگو یا 5 مرتبہ مانگو، کم سے کم 3 مرتبہ مانگو، درود پاک کے صدقے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق اسے دعا کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یوں دعا مانگ، نماز پڑھ تو رات کی تلاوت کر، یوں دعا مانگ اللہ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ اس نے دعا مانگی، دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اے اللہ فلاں آدمی کے پاس میں گیا تھا، اس نے کہا اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، میں نے اسے دعا کا طریقہ سکھایا، شریعت موسوی کے مطابق اس نے دعا مانگی، تو نے اس کی دعا کیوں نہیں قبول فرمائی؟ کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا پاک موسیٰ آپ دعا کی بات کرتے ہو، اگر یہ اتنا روئے اس کے آنسوؤں سے زمین سمندر بن جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ آسمانوں تک پہنچ جائے، اتنا گر گڑائے اس کی پیشانی پر محراب بن جائے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا۔ اے اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا اس نے 70 سال میں 1 مرتبہ حرام کھایا تھا۔ جی ہمارے اوپر الزام مولوی کے پیچھے دعا مانگتے قبول نہیں ہوتی۔ 70 سال کا عابد ہے، 70 سال کا، اتنا روئے کہ آنسوں سے سمندر بن جائے، ہاتھ اتنے بلند کرے آسمانوں تک پہنچ جائے، موسیٰ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرمایا 70 سال میں 1 مرتبہ اس نے لقمہ حرام کھایا تھا۔ ہم پہ الزام ہے جی پہلے بڑے ولی آپ نے پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے ولی پیدا ہوں، اب کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں اب وہ حلال کمانے والے بزرگ رہے کہاں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہے؟ خدا جانتا ہے نہ بچے یونیورسٹی گئے ہیں، نہ مدارس میں گئے ہیں، نہ کالجوں میں گئے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب بھی بچہ گھر سے نکلتا ہے ماں باپ کے قدموں کو چھو کے جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ حلال کی برکت ہے، جب کھلاؤ گے تمہاری اولاد تمہاری وفادار ہوگی، تم کھلاؤ گے وہ بندہ خدا کا وفادار بنے گا۔ جو حرام کھلاؤ گے مخلوق خدا ہی اطاعت نہیں کرتی۔ حضرت صالح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ایک دریا کے کنارے جا رہے تھے، ایک سیب آ رہا تھا، سیب دریا میں بہتا بہتا، آپ نے دیکھا بھئی سیب آ رہا ہے، بھوک ہے شدت کی، آپ نے اٹھایا ایک طرف سے تھوڑا سا کھایا، ابھی ایک قطرہ حلق سے نیچے نہ اترا، آپ نے منہ سے باہر پھینک دیا۔ نبی کی حدیث یاد آ گئی، بغیر پوچھے کسی کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ لیکن تقویٰ اس بابا جی میں اتنا تقویٰ ہے، اس سے پہلے کہ اس پانی سے خون کا قطرہ بنے میں اس کے مالک سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ کئی میل دور واپس گئے دریا کے کنارے، ایک کس کا سیب آیا ہے، چلتے چلتے آپ نے ایک باغ دیکھا، ایک سیب کا باغ ہے، ایک درخت ہے، اس کی ٹہنی دریا میں جھکی ہوئی ہے، سیب وہاں سے ٹوٹ کے بہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے اسی باغ کا ہے، اندر گئے، اندر ایک بزرگ ہے تسبیح پڑھ رہا ہے،
نورانی اس کا چہرہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کیسے آنا ہوا؟ حضرت میں نے آپ کے باغ کا نا ایک سیب کھا لیا ہے. فرمایا اللہ نے مجھے اتنا بڑا باغ دیا ہے، ساری دنیا کھاتی ہے، پرندے درندے کھاتے ہیں، اور تو انسان ہو کر اگر تو نے کھا لیے تو اس میں کون سی حرج ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ تک نبی کی حدیث نہیں پہنچی کہ بغیر پوچھے ایک دانہ ایک دن کا کھانا بھی حرام ہے؟ اس بزرگ نے تسبیح روک دی تے نگاہ محبت سے دیکھا، اپنے تجربے کی نگاہ سے دیکھا، سمجھ گیا یہ جوان کوئی عام نہیں ہے. کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ بزرگوں کو اللہ پاک نے بڑی تاثیر رکھی ان کی نگاہوں میں. اس نے کہا بیٹا اگر معافی مانگنا چاہتے ہو 12 سال میرے باغ کے اندر باغبانی کرنی ہوگی، 12 سال میرے باغ میں پودوں کو پانی دینا ہوگا. اس نے کہا اور کوئی شرط؟ فرمایا جب 12 سال پورے ہوں گے دوسری شرط بتاؤں گا تبھی معافی ملے گی. حضرت ابو صالح کہتے اس ایک معافی کی خاطر کہیں حرام کا قطرہ نہ پیدا ہو کہ یہ حرام کا نطفہ میری اولاد میں چلا گیا، میری اولاد بے ادب نہ بن جائے، معافی مانگنے کے لیے 12 سال میں نے باغ کے اندر پودوں کو پانی دیا حرام سے بچنے کی خاطر. یہ تو احساس ہی ختم ہو گیا نا، یہ حلال کا یار جس کا جہاں پہ دا لگتا ہے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ حلال. 12 سال گزر گئے. ابو صالح کے گھر میں چند دوست آئے. انہوں نے کہا ابو صالح ہم تیری آج کی رات مہمان ہیں. آپ نے کہا ابو صالح کو بھیجا. فرمایا ابو صالح میرے مہمان ہیں ذرا سیب تو توڑ کے لاؤ. آپ سیب لے کر گئے. پہلے سیب کھائے تو وہ پھیکے تھے. آپ نے فرمایا دوسرے توڑ کے لاؤ. دوسرے توڑ کے لائے وہ کڑوے تھے. آپ ناراض ہو گئے. فرمایا ابو صالح 12 سال ہو گئے ابھی تک آپ کو نہیں پتا میٹھا سیب کون سا ہوتا ہے پھیکا کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں پتا. کہا 12 سال ہو گئے آپ کو نہیں پتا؟ کہا نہیں پتا. کیسے؟ فرمایا 12 سال سے پودوں کو پانی دے رہا ہوں، خدا کی قسم 12 سال سے میں نے ایک سیب بھی نہیں چکھا. آپ نے مجھے پانی لگانے کے لیے رکھا ہے، سیب کھانے کے لیے تو نہیں رکھا. 12 سال جب گزر گئے کہا اب میری معافی ہے. فرمایا دوسری شرط تو بیٹا رہ گئی ہے. میری ایک جوان بیٹی ہے، آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، زبان سے معذور ہے. آپ نے اس سے نکاح کرنا ہے اس حرام سے بچنے کے لیے. ابو صالح نے کر دیا. فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. جس رات آپ بیوی کے کمرے میں گئے دلہن نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، منہ سے سلام کیا، آپ دوڑ کے واپس آ گئے. بزرگ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینی ہے. فرمایا بیٹا میرا مطلب یہ ہے آج تک میری شہزادی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. آپ نے کہا ہے کہ وہ پاؤں سے معذور ہے. فرمایا آج تک اس بچی نے اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا. آپ نے کہا ہے کہ وہ زبان سے معذور ہے. فرمایا آج تک اس زبان سے کسی غیر محرم کا نام نہیں لیا. علماء کہتے ہیں جب بیٹی ایسی ہو اور بیٹا ایسا ہو، جب ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اللہ پاک نے بیٹا بھی غوث اعظم جیسا عطا فرمایا. یہ غوث پاک کے والدین کا ذکر ہے. کیوں؟ فرمایا ایک قطرہ بھی حرام کا میرے حلق سے نہ نیچے اترے. حسن حسین کی تربیت دیکھے میرے نبی نے کیسی کی ہے. راستے میں میرے نبی خود جا رہے ہیں، بھوک ہے شدت کی، ایک کھجور کا دانہ میرے نبی نے اٹھایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ہے تو رزق خدا، جی چاہتا ہے کہ میں تجھے کھا لوں لیکن مجھے شک ہے کہ تو حلال کا یا حرام کا ہے. آپ نے وہ کھجور کا دانہ واپس آ. اور بچہ آ کے گھر ماں کو بتائے مجھے موبائل ملا ہے، مجھے 500 کا نوٹ ملا ہے، مجھے زیور ملا ہے. نہ ماں اسے روکتی ہے نہ باپ روکتا ہے، جیب میں ڈال دیتے ہیں. ابھی سے اس کی تربیت کر رہے ہیں کہ باہر سے جو چیز ملے وہ ہماری ہے. کہ حضرت اس حسنین کریمین میں سے حسن تھے یا حسین تھے، صدقے کی کھجوریں آئیں، حضرت حسن نے اٹھا کے منہ میں ڈالی. آپ نے فرمایا کخن کخن یا حسین، اوے حسین اپنے منہ سے نکال، یہ صدقہ ہے، صدقہ میل کچیل ہے، اور میل کچیل آل محمد کے اوپر حرام ہے.
آپ نے یوں تربیت کی حسنین کریمین، فرمایا حلال کھاؤ گے حلال کماؤ گے اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 چیزیں جس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے۔ یہ بہانہ ہوتا ہے جی بچہ دبئی گیا ہے، اے بچہ امریکہ ہوتا ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کی زمین ہے۔ فرمایا ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ پانی بنتا ہے، پانی کے بعد وہ نطفہ بنتا ہے، نطفے کے بعد وہ مدغہ بنتا ہے، یعنی کہ گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے۔ پہلے ہوتا ہے پانی، پانی کے بعد وہ نطفہ ہو جاتا ہے، نطفے سے وہ لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی روح نہیں ڈالتا کہ اللہ پاک فرماتا ہے پہلے 4 چیزیں لکھ دو۔ ابھی ہماری ہڈیاں نہیں بنی ہیں، ابھی سانس نہیں آیا، آنکھیں نہیں بنی، ناک نہیں بنا، زبان نہیں بنی، کان نہیں بنے۔ اللہ فرماتا ہے یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، 4 چیزیں اس کی لکھ دے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ پہلی کیا چیز لکھو؟ فرمایا سب سے پہلے لکھ اس کی موت کب تے کہاں آئے گی۔ یہ جو جملہ ہے نا جو رات قبر میں وہ باہر نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ موت کا فیصلہ اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، بندہ 1 سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ 17 کو جنگ بدر ہوئی ہے، 16 کو چھڑی لے کے میرے نبی گئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے، نبی تو ہم جیسے ہیں۔ 16 کو میرے لجپال نبی بدر کی زمین پہ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال او فلاں کافر نہیں ہے، او فلاں بن فلاں آئے گا زندہ نہیں جائے گا، یہاں مارا جائے گا۔ اور فلاں نہیں ہے وہ یہاں مارا جائے گا، اور فلاں یہاں مارا جائے گا۔ بلال کہتے رب کعبہ کی قسم 17 کا دن آیا، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا نہ کوئی 1 انچ آگے تھا نہ کوئی 1 انچ پیچھے تھا، سوائے ابو جال کے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا تھا ابو جال یہاں مرے گا، کہتے بدر کی زمین پہ میں نے دیکھا ابو جال وہاں پڑا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، شاید میں بھول گیا ہوں۔ اچانک میں نے دیکھا ابو جال کا گھوڑا پلٹا، اس نے لگام میں اس کا پاؤں ڈالا اور گھسیٹ کے اسی جگہ پہ آ کے سلایا جہاں مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا۔ اور میں موت کا فیصلہ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں رکھ دیا۔ سمجھے، نہ ڈاکٹر بچا سکتا ہے نہ عالم بچا سکتا ہے، جو لکھ دیا وہ لکھا گیا ہے، بہانے ہیں۔ دوسرا فرمایا دوسرا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ نیک ہوگا یا یہ بدبخت ہوگا، مطلب یعنی نیکوں والے کام کرے گا یا برے کام کرے گا، یہ فیصلہ اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے۔ تیسرا فرمایا کتنا رزق کھائے گا تے کتنا رزق کمائے گا، وہ بے شک باہر جائے یا نہ جائے، ملک میں رہے گا، اپنے وطن میں رہے گا، اپنے والدین کی زیارت بھی کرے گا، جو اس کی لکھی ہوئی روزی روٹی ہے وہ اس تک پہنچ جائے۔ یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا جو آج مسلمان کرتے ہیں، بچہ دبئی جائے گا تو پیسے ملے گے ورنہ پاکستان میں نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا تھا مولا علی شیر خدا اگر بندہ 7 کمروں کے اندر چھپ جائے، ایک سوراخ بھی نہ ہو، کیا روزی روٹی پہنچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا مولا علی شیر خدا کوئی دلیل دے، ہم آپ کی بات ایسے نہیں مانتے، آپ کو دلیل پیش کریں۔ آپ نے فرمایا جب بندہ 7 کمروں کے اندر ہو، کوئی سوراخ بھی نہ ہو، تو موت والا فرشتہ روح لینے کے لیے پہنچ جائے گا؟ انہوں نے کہا جی پہنچ جائے گا۔ فرمایا جو فرشتہ روح لینے کے لیے پہنچ سکتا ہے، رزق والا فرشتہ اندر جا بھی سکتا ہے واپس آ بھی سکتا ہے۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے سوال کیا حضرت بعض بندے بیٹھے رہتے ہیں اللہ انہیں رزق دے دیتا ہے، سوئے رہتے ہیں اللہ انہیں رزق دے دیتا ہے، بعض صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملتا، تے بعض ایسے لوگ ہیں جب بھی انہیں کہو نا کمانے کا کہتے کام نہیں ملتا۔ یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے۔ نالی صاف کرنے والا، نالی صاف کرنے والا، آپ اس سے پوچھے بھئی تو نے آج مزدوری کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے اساں پر جادو ہویا ہے، کالا علم ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے العلم نور، علم نور ہے، یہ کہتا ہے علم کالا ہے۔ اور میں حیران ہوں تیرا کیسا دشمن ہے جو تیرے اوپر جادو کرواتا ہے، تو نالی نہ صاف کر، 500 روپیہ تو دہاڑی نہ کما،
یہ صرف نہ کمانے کے بہانے ہیں. جن والدین نے اپنے بچوں کو ناکارہ بنا دیا، گھروں میں بٹھا دیا ہے، وہ دوسروں کی زندگیاں بھی برباد کر رہے ہیں. بیوی ہے، بچے، خاوند کمانے نہیں جا رہا. مولا علی شیر خدا سے سوال ہوا، حضرت ایک بندہ سویا رہتا ہے، رزق اس تک پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے کروڑوں دے دیتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے کام نہیں ملا، ایک بندہ محنت کرتا ہے، اسے تب جا کے کچھ ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مقسوم تے دوسرا ہے مقصود. مقسوم جو ہے وہ انسان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، وہ 7ویں آسمان پہ بھی بندہ چلا جائے وہ رزق دروازے توڑ تک اس تک پہنچ جائے. دوسرا ہے مقصود، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں. وہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا کہ روزی روٹی اللہ نے لکھی ہے گھر پہنچ جائے گی. نہ، لکھی اس رب نے ہے. آنکھیں بھی دی ہیں، دماغ بھی دیا ہے، ہاتھ بھی دیے ہیں. فرمائے مزدوری کرتے اپنے ہاتھوں سے کھا. کیوں میرے نبی نے کسی کا ہاتھ نہیں چوما؟ ابو بکر صدیق ہیں، میرے نبی کے امام ہیں، ہاتھ نہیں چوما. عمر پاک ہیں، آپ نے ہاتھ نہیں چوما. عثمان ہیں، آپ نے ہاتھ نہیں چوما. حیدر کرار ہیں، آپ نے ہاتھ نہیں چوما. ہر نماز کے بعد جب بھی مزدور آتا آپ اس کے ہاتھ چومتے اور کہتے القاسب حبیب اللہ. اے ہاتھ سے مزدوری کرنے والا اللہ تے اللہ کے رسول کا دوست ہوتا ہے. شیخ سعدی نے نا آج کل کے جوانوں کے لیے نا ایک نصیحت لکھی ہے. وہ کہتے ایک بندہ مزدوری کے لیے گیا جنگل میں، سمجھے؟ اس نے دیکھا ایک لومڑی بیٹھی ہے، لومڑی چاروں ٹانگوں سے معذور ہے، ٹھیک ٹھاک صحت مند موٹی تازی ہے. بڑا حیران ہو گیا، شکار یہ نہیں کر سکتی، بیٹھی جنگل میں ہے تے جان میں طاقت میں مجھ سے بھی بھاری ہے، یہ کہاں سے کھاتی پیتی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بیٹھا رہا اس انتظار میں دیکھوں تو صحیح اس کے پاس روٹی آتی کہاں ہے. جیسے لوگ مولویوں کو دیکھتے رہتے صبح سے لے کر شام رہا، اے مولوی کے پاس مال کہاں سے آیا ہے، یہ موبائل کہاں سے آیا ہے، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہے، یہ درہم کہاں سے آئے ہیں. اور میں نے کہا بدبخت تو دنیا کی نوکری کرتا ہے، خدا نے تجھے ہزاروں دیے ہیں، ہم آمنہ کے لال کی نوکری کرتے ہیں، اس آمنہ کے لال نے ہمارے اوپر کرم فرمایا. بجائے ہمیں دیکھنے کے اتنی دیر تو ہاتھ پاؤں مار لیتا نا 4 پیسے آ جاتے ہیں. تو شیخ سعدی کہتے ہیں اس کی عادت تھی وہ جنگل میں کھڑے ہو کر نا ہرنی کے اوپر، لومڑی کے اوپر نظر رکھ کے کھڑا رہا. یہ کہاں سے آ رہا ہے مال اس کے بعد، کہاں سے اس نے لیا ہے؟ کہتے شام کا ٹائم ہوا، آسمان سے 2 فرشتے آ گئے. ایک کے ہاتھ میں شہد کا پیالہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. ایک نے دودھ پلائے تھے، دوسرے نے شہد پلائے، چلے گئے. آپ حیران ہو گئے. فرمایا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ کی ذات پہ توکل ہے. شام ہوتی ہے میرا رب اسے کھلاتا بھی ہے، میرا رب اسے پلاتا بھی ہے، میں بھی اللہ پہ توکل رکھ کے بیٹھا رہوں گا. ایک دن بیٹھا رہا کہ روزی روٹی اللہ نے لکھ دی ہے پہنچ جائے گی گھر میں، یہ نکٹھو گھر میں بیٹھے رہتے ان کے لیے ہے. شام کا ٹائم ہے، کوئی روٹی روزی نہیں ملی. دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا. جب 6واں دن آیا بھوک سے مرنے لگا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتا ہے اللہ وہ بھی تیری مخلوق ہے، میں بھی تیری مخلوق ہوں. تو نے اسے پینے کے لیے دودھ اور شہد دیا ہے، مجھے تو نے کچھ نہیں دیا. حاتب غیب سے آواز او میرے بندے لومڑی نہ بن، شیر بن. اے لومڑی شکار نہیں کرتی، شیر اپنے ہاتھوں سے شکار کرتا ہے، کسی کا شکار بھی نہیں کھاتا، اپنے ہاتھ سے شکار کرتا ہے، پھر اپنے شکار کو چیرتا ہے، پھر اسے پھاڑتا ہے، پھر اس میں سے اوجری نکالتا ہے، پھر وہ اپنا دیا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے. فرمایا میرے بندے وہ معذور تھی، میں نے فرشتوں کے ذریعے ڈیوٹی لگا دی تھی، تم نے کھانا بھی کھلانا بھی ہے، تم نے پلانا بھی ہے. میرے بندے تو معذور نہیں ہے، میں نے تجھے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں کو چلانا تیرا کام ہے، روزی پہنچانا رب العالمین کا کام ہے. میں لومڑی نہ بنا، ہاتھ پاؤں چلاؤ گے تو کام ہوگا. نکاح آج کہتے ہیں نبی کی سنت ہے، میٹھا آج نبی کی سنت ہے،
سفید کپڑے نبی کی سنت ہے، تے مزدوری کرنا، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا، یہ بھی نبی کی سنت۔ سمجھیں؟ تے مانگنے پر اللہ کے رسول نے کتنی سختی فرمائی، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جنگل میں جائے، لکڑیوں کا گٹھا کاٹے، کاٹنے کے بعد پیٹھ پہ لا دے، پھر پہاڑ کی چوٹی پہ جائے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کتنا محنت والا کام ہے۔ پہلے جنگل جائے، پھر لکڑیاں کاٹے، پھر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے، پھر اسے پیٹھ پہ لا دے، پھر پہاڑ کی چوٹی پہ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ مزدوری بہتر ہے، اس سے بہتر ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ یہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی سے بھیک مانگے۔ تو اتنی سختی اللہ کے نبی نے کی بھیک مانگنے پر۔ یہ جو جمعے کے بعد آ جاتے ہیں اعلان کرنے والے، ان کے لیے بھی ہے۔ پہلی بات یہ، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا کے بندوں سے سوال کرنا حرام ہے، ان کو دینا بھی حرام ہے۔ میں تو کئی دفعہ یہ مسئلہ سمجھا چکا ہوں، پیسے وہی دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پیسے خدا کے گھر پہ نہیں لگتے۔ اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، فرمایا تو نے میرے گھر کو نہیں دیے نا، اس بھکاری کو دے، تیرا دینا بھی حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بھکاری نے مسجد میں آ کے سوال کیا، آپ نے کوڑے اٹھا کے مارے، اتنے کوڑے مارے، مارتے مارتے مسجد سے باہر لے گئے۔ فرمایا ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا کے بندوں سے مانگ رہا ہے؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے مانگ، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ فرمایا مخلوق خدا سے سوال نہ کرو۔ سمجھے؟ اب حرام کے بارے میں بھی دو تین باتیں سن لیں کہ ان کا تقویٰ طہارت کتنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کھجوریں لائے گی، آپ نے کھجور تناول فرمائی، حلق سے نیچے نہ اتری۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا غلام یہ کھجور کہاں سے آئی؟ مدینہ طیبہ کے وزیر اعظم ہے، 7 غلام ہے، سوال ہو رہا ہے کھجور کہاں سے آئی ہے؟ حضرت زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا، نجومی تھا، لوگوں کو تکے مارتا تھا، یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا، تیرا ستارہ گردش میں ہے تو یوں ہو جائے گا۔ ایک تکا لگ گیا تھا، آج وہ بندہ ملا تو اس نے مجھے کھجوریں دی ہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گلے میں ڈالا، اس سے پہلے کہ آپ کی روح نکل دی، آپ نے کہہ کر دی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ صدیق کو جب بھی کھلانا حلال تے پاکیزہ روزی کھلانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ میل مربع پر حکومت کرنے والا، جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خدا میرے یار عمر کو نبی بناتا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا فرمایا چادر دو، فیصلے کے لیے جانا ہے۔ ایک چادر ہے امیر المومنین کے پاس، آپ نے چادر اوڑھی، جیسے ہی دروازے پہ گئے واپس آ گئے۔ آپ نے کہا میری چادر سے خوشبو آ رہی ہے، میرے گھر میں تو خوشبو نہیں ہے۔ 22 لاکھ میل مربع پر حکومت کرنے والا، آسمان جس کی فریاد سنتا ہے، زمین جس کے عدل سے تھر تھر کام جاتی ہے، وہ کہتا میرے گھر میں خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ کہ بیوی نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا وہ صدقے میں چند خوشبو کی شیشیاں آئی تھی، میں نے اٹھائیں، وہ میرے ہاتھ پہ لگ گئیں، انہی ہاتھوں سے چادر کو پکڑا، چادر میں آ گئی۔ آپ نے چادر اتاری، پہلے 7 مرتبہ دھویا، پھر زمین پہ رگڑا، پھر 7 مرتبہ دھویا، پھر ناک کے قریب کیا، جب خوشبو چلی گئی فرمایا الحمدللہ جیسے عمر کا دل پاک ہے یہ چادر بھی پاک ہو گئی۔ اے وزیر اعظم سمجھے، نالی یہ سڑکوں کے لیے ووٹ نہ دینا، مرنا بھی ہے تو کل حساب و کتاب بھی آپ نے، خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ذنون مصری قید خانے میں 3 دن گزرے، کسی نے کہا بی بی اور اللہ کا ولی جو ہے نا وہ قید خانے میں ہے، تو 3 دن سے بادشاہ نے نا اس کو کھانا نہیں دیا۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا یار اللہ کا ولی قید میں، چلو اس کو روٹی کھلا دوں۔ اپنے ہاتھوں سے درود پڑھ کے آٹا گوندا، پانی ڈالا، درود پڑا، کھانا پکایا، درود پڑا، کھانا پکا کے ذنون مصری کی بارگاہ میں لے گئی، حضرت یہ کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا حضرت میں نے پکایا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے۔ حضرت یہ حلال ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے۔ فرمایا پھر کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا جس جیلر کے ہاتھوں سے یہ کھانا ہو کے آیا ہے وہ جیلر ظالم ہے، ظالم کے ہاتھوں کی کمائی اللہ کے ولی نہیں کھاتے۔ ان کا تقویٰ تھا۔ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ
20 مٹکے شہد کے لے کے جا رہے ہیں. آج اتنا سا خالص شہد ملنا مشکل ہے. 20 مٹکے لے کے جا رہے ہیں. غلام نے کہا حضرت ایک مٹکے میں چوہا چلا گیا ہے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ گھی اگر تر ہو فرمایا اتنا پانی ڈال کے جوش دو, چوہا نکال کے گھی پاک ہو جاتا ہے, شہد پاک ہو جاتا ہے. جی اگر گھی جمع ہوا ہو اوپر سے اکور لو, گھی ہو شہد ہو وہ پاک ہو جاتا ہے. کہا کہ 20 مٹکے ہیں, ایک مٹکے میں چوہا چلا گیا ہے. آپ نے فرمایا 20 کے 20 گرا دو. حضرت ایک میں گیا ہے. فرمایا سب کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے, معلوم نہیں کس سے ہو کر کس میں گیا, لہذا یہ ہمارے لیے کھانا حرام ہے. ابو ذر غفاری, آخری بات ہے, صبح کی نماز پڑھی ابو ذر غفاری نے, تو نماز کے بعد دعا نہیں مانگی, چلے گئے. کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سنتوں کے لیے, سمجھ نفل کے لیے سنت کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. خطاب ہوتے ہیں ادھر سنتے شروع ہو جاتی ہیں. دین کا سیکھنا علماء فرماتے فرض ہے, اور نفل پڑھ رہا ہے. اس کو آج تک کسی نے مسئلہ نہیں بتایا اوے یہ دین کی بات اور یہ پہلے یہ سیکھ, پہلے فرض ہے, پھر سنت ہے, پھر واجب ہے, پھر سنت ہے, پھر سنت موقدہ ہے, پھر جا کے نفل ہے. او چھٹے جگہ پہ نفل ہے, وہ نفل کے لیے کھڑا ہو جائے گا. دعا اجتماع, حضور نے فرمایا جو عبادت کرے تو عبادت کے بعد جو ہے نا دعا نہ مانگے, فرمایا متکبر ہے. یہ متکبر کی نشانی ہے. سنتوں کے لیے کھڑا ہو گیا, نفلوں کے لیے. ابو ذر غفاری نے نماز پڑھی تو دعا نہ مانگی, صحابہ کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی, آپ کا صحابی ہے, نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے, نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا. آپ نے فرمایا لے آؤ اس کو. دربار لگ گیا مسجد نبی میں, اس بندے نے نماز پڑھی ہے, دعا نہیں مانگی ہے. ابو ذر غفاری ہے, فرمایا ہاں بھائی صبح کی نماز پڑھی تھی, جی آقا, اور تو نماز پڑھتا ہے تو دعا کیوں نہیں مانگتا؟ بھری مسجد نبی میں رو پڑا. اس کے آنسو دیکھ کے ہر ایک صحابی رو پڑا. پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی آقا میں آپ کا غریب صحابی ہوں, کہ میرے پڑوس میں ایک کھجور کا درخت ہے, صبح صبح مدینہ طیبہ میں تازی ہوا چلتی ہے, کہ کھجوریں جو ہیں میرے گھر کے صحن میں آتی ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی بیدار ہو جائیں, وہ 3 دن سے بھوکے ہیں, بھوک کی وجہ سے وہ ایک لقمہ اگر کھا لے, قیامت کے دن کون سا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. سمجھے؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا حلال کھاؤ تے نیک عمل کرو. سمجھے؟ دین کے 10 حصے ہیں, ان میں سے فرمایا 9 حصے کیا ہے؟ رزق حلال کھانا تے رزق حلال کمانا. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.